باقی افراد نہ صرف ٹھیک ٹھاک تھے بلکہ ان کی شوخیاں بھی لوٹ آئی تھیں۔ گسٹاو زربینو نئے جوتے خریدنے ہسپتال سے بھاگ نکلا۔ مونچو سبیلا کو کوکا کولا کی ایک بوتل ہاتھ لگ گئی اور وہ بلا تردد اسے کھٹاکھٹ پی گیا۔ ڈاکٹرز ان کی رپورٹوں پر غور کر رہے تھے اور وہ بار بار کھانے کو مانگ رہے تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کرسمس کیک کا مطالبہ کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ فی الحال کیک نہیں ملے گا، وہ آرام فرمائیں۔ شام 7 بجے ڈیلگاڈو، سبیلا، فرینکویس، ویزنتین، زربینو اور فیٹو اسٹریچ کرسمس کی تقریب میں شرکت کے لیے شیریٹن ہوٹل پہنچ گئے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو 9 بجے کرسمس کیک پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ 11 بجے انہیں ایک اور حیران کن چیز پیش کی جائے گی، اور واقعی مقررہ وقت پر انتہائی لذیذ چاکلیٹ اور کریم سے بنائی گئی ایک ڈش لائی گئی، جسے ان چاروں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر لمبی تان کر سو گئے۔ 1 گھنٹے بعد جیویر میتھول کی آنکھ کھلی تو اس کے پیٹ میں سخت درد تھا۔ اس نے گھنٹی بجا کر نرس کو بلایا اور کہا کہ کھانا ہضم کرنے کی کوئی دوا لا دے۔ وہ ایک گولی لائی جسے کھا کر میتھول پھر سو گیا، لیکن گھنٹے کے بعد دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے معدے نے علم غلم کھانے پر سخت احتجاج کیا ہوا تھا اور اسے دست لگ گئے تھے۔ 23 دسمبر کی شام تک یوروگوئے کے وہ تمام شہری جو حادثے میں بچ جانے والوں سے ملنے کے لیے چلی آئے ہوئے تھے، سینٹیاگو میں کہیں نہ کہیں مقیم ہو چکے تھے۔ بچنے والے لڑکے، ان کے والدین اور رشتہ دار شیریٹن ہوٹل میں ٹھہرے، جبکہ بچھڑ جانے والوں کے عزیز شہر کے ایک اور حصے میں نسبتاً متوسط ہوٹل سیریلون میں مقیم تھے۔ وہاں گسٹاف نکولک کے والد نے وہ 2 خط کھولے جو زربینو نے اسے دیے تھے۔ یہ خط اس کے بیٹے نے پہاڑوں پر اس کے نام لکھے تھے۔ ایک خط میں اس نے لکھا تھا، یہ بات آپ کے لیے ناقابل اعتبار ہوگی، خود مجھے بھی اس پر اعتبار نہیں آ رہا کہ آج ہم نے مر جانے والے ساتھیوں کی لاشوں کا گوشت کاٹا۔ زندہ رہنے کے لیے ہمارے پاس کھانے کو یہی کچھ رہ گیا تھا۔ اگر یہ نوبت آئی کہ کسی اور کو بچانے کے لیے میرے جسم کی گوشت کی ضرورت پڑی تو میں بخوشی اپنا جسم پیش کر دوں گا۔ سیریلون میں مقیم افراد میں گسٹاف نکولک پہلا شخص تھا جسے یہ بات پتہ چلی کہ بچنے والے افراد ان کے بیٹوں کی لاشیں کھا کر زندہ رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی غمگین تھا۔ یہ خط پڑھ کر بالکل ادموا ہو گیا۔ دوسرا خط اس کے ہونے والی بہو کے نام تھا، لیکن اس نے وہ خط چھپا لیا۔ ادھر شیریٹن ہوٹل میں جمع ہونے والے افراد رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ ان میں سے آدھے کے والدین وہاں موجود تھے۔ پونچو ڈیلگاڈو اور روبرٹو کینیسا کی وفادار منگیتریں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ہسپتال میں کوشے انسیریٹی کی منگیتر بھی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ہوٹل کا نقشہ فیئر چائلڈ سے یکسر مختلف تھا۔ وہاں بے بسی کے ڈیرے تھے، یہاں خوشیاں بکھری پڑی تھیں۔ عمارت بھی نہیں تھی، ایک تالاب تھا اور ایک ریسٹورنٹ، اور ان کی زیادہ توجہ کا مرکز یہی ریسٹورنٹ تھا۔ گوشت کے پارچے، سلاد، کیک، آئس کریم، ہر چیز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید کوئی بزرگ اس حریصانہ رویے پر یقیناً اعتراض کرتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ ہر طرف کہے بکھر رہے تھے۔ لڑکوں کی حریصانہ نظریں اور بڑے بڑے لقمے بھی باعث مسرت تھے۔ سبیلا اور کینیسا خوشی کے ان لمحات میں بھی خود کو سنبھالے ہوئے تھے اور انتہائی وقار کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر سیراکو نے کینیسا سے پوچھا کہ فیئر چائلڈ کے مقابلے میں ہوٹل تو زبردست عیاشی لگ رہا ہوگا، تو اس نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ اس کے نزدیک ہوٹل کی آئس کریم اور کیسان کی جھونپڑی میں کھائے جانے والی پنیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوشی کے ان لمحات میں کوئی اداس تھا تو وہ چند والدین جنہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ لڑکوں کو اس بات کی بالکل فکر نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس پر مطمئن تھے، اور یہ بات ان کے نزدیک کسی طرح بھی معقول نہ تھی کہ انہیں متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، یعنی لاشوں کے احترام میں وہ انہیں ہاتھ نہ لگاتے اور خود بھی موت کے منہ میں چلے جاتے۔ لیکن سیریلون ہوٹل سے آنے والے لڑکوں کے عزیز بھی یہاں پہنچ گئے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹوں، بھائیوں کی موت کن حالات میں واقع ہوئی ہے۔ وہ مسلسل سوالات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہوٹل کے چاروں طرف صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا ہجوم تھا۔ صحافی سوال پہ سوال کر رہے تھے اور فوٹوگرافرز تصویر پہ تصویر اتارے جا رہے تھے۔ لڑکے قطعاً اس موڈ میں نہیں تھے کہ ان تلخ یادوں کو دہرایا جائے جو ان کے لاشعور میں رچ بس گئی تھیں۔ 24 دسمبر کو مرکزی ہسپتال میں رکھے جانے والے چاروں مریضوں کو بھی شیریٹن ہوٹل جانے کی اجازت مل گئی، اور 16 کے 16 افراد ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔
اکٹھے رہنے کے یہ لمحات بہت مختصر تھے۔ فرینکویس اور ڈینیل فرنینڈس اور ان کے گھر والے فوری طور پر سینٹیاگو واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ دونوں اپنے والدین سے ملنے کے لیے بےتاب تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ خواہ سینٹیاگو آنے کی زحمت گوارا کریں۔ باقی لڑکوں نے سوچا کہ وہ بازار جا کر اپنے لیے کپڑے خرید لائیں۔ وہ ٹیکسی لینا چاہتے تھے، لیکن مقامی لوگ ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک تھے۔ وہ اصرار کر کے انہیں اپنی کاروں میں بازار لے گئے۔ برف میں آہستہ آہستہ چلنے کی انہیں عادت پڑ گئی تھی۔ بازاروں میں بھی وہ اسی رفتار سے آہستہ آہستہ یوں چل رہے تھے گویا زور سے قدم رکھا تو برف میں دھنس جائیں گے۔ اپنی چال اور کمزوری صحت کی وجہ سے وہ صاف پہچانے جاتے تھے کہ وہ اینڈیز کے پہاڑوں میں بچ جانے والے افراد ہیں۔ شہر کے لوگوں نے ان سے انتہائی محبت کا سلوک کیا اور ایسی شفقت سے انہیں ملے گویا وہ ان کے اپنے بیٹے ہوں۔ دکانوں میں جا کر انہوں نے اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا۔ دکانداروں نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ وہ کپڑے ان کی طرف سے تحفے سمجھ کر قبول کریں۔ سگریٹوں کی قلت تھی۔ ایک دکان پر سگریٹ لینے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی قطار میں کھڑا ہونا چاہا، لیکن جو لوگ سگریٹ لے چکے تھے انہوں نے انتہائی خلوص سے اپنی سگریٹیں انہیں پیش کر دیں۔ ہر کوئی انہیں تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ چلی کی طویل سرحدوں کے ساتھ ساتھ واقع اینڈیز پہاڑوں کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی زندگیاں کسی معجزے سے کم نہ تھیں۔ اسی شام پیراگوئے کے ناظم الامور سیزر شیلون کی طرف سے کرسمس پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ان سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع تھا۔ 4 دن پہلے تک والدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے زندہ ہیں یا مر کھپ گئے، اور لڑکوں کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ کرسمس اپنے والدین کے ساتھ منائیں گے۔ میڈیلون، روزینہ اسٹریچ، میشا کینیسا اور سارا اسٹریچ نے قوت ایمانی کے بلبوتے پر جو محنت کی تھی اس کا انہیں صلہ مل گیا تھا۔ کارلوس پیز ولاربو، جارج زربینو، والٹر ہارلے اور جان کارلوس کینیسا دیوانہ وار چپا چپا چھانتے رہے تھے۔ خدا نے انہیں خوشیوں سے نواز دیا تھا۔ ان کے بیٹے ان کی نظروں کے سامنے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معاملوں میں ہوا تھا۔ خدا نے عین وقت پر ان کی قربانی تو قبول کر لی تھی، لیکن ان کے بیٹوں کو بچا لیا گیا تھا۔ اسی رات یوروگوئے کے ایک مذہبی عالم نے لڑکوں سے تفصیلی گفتگو کی۔ وہ سینٹیاگو کی کیتھولک یونیورسٹی میں خدائی تعلیمات کا پروفیسر تھا اور سیزر شیلون کی دعوت پر ہوٹل میں آیا تھا۔ دوسرے روز لڑکوں کے اعزاز میں ایک مذہبی اجتماع ہونے والا تھا اور اس کی گفتگو اسی سلسلے میں تھی۔ اس کا نام فادر روڈریگویز تھا۔ وہ صبح 5 بجے فیٹو اسٹریچ، گسٹاو زربینو اور دوسرے لڑکوں سے باتیں کرتا رہا، جنہوں نے اسے بتایا کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں اپنے ساتھیوں کی لاشوں کا گوشت کھانا پڑا۔ سین فرنینڈس میں پادری اینڈریز کی طرح اس فادر نے بھی بلا توقف ان کے فیصلے کو سراہا اور بتایا کہ مذہب میں زندہ انسان کی زندگی سب سے مقدم ہے، اور مجبوری کی حالت میں جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ درست تھا۔ لڑکوں کے ذہنوں میں جو تھوڑی بہت بے چینی تھی وہ اس پادری کی تسلی و تشفی سے دور ہو گئی۔ دوسرے دن کیتھولک یونیورسٹی میں مذہبی اجتماع ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے فادر روڈریگویز نے حادثے میں بچ جانے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور گوشت کھانے کا ذکر کیے بغیر کہا کہ زندہ رہنے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے انہوں نے جو اقدامات بھی کیے وہ درست تھے۔ بچنے والوں یا ان کے رشتہ داروں کے ذہن میں شریعت مسیحی کے وہ تمام قانونی پہلو واضح تو نہیں تھے جن کے مطابق مجبوری کی حالت میں حرام کو حلال روا رکھا گیا ہے، لیکن چرچ کے فادر نے جو کچھ کہا وہ ان کی تسلی اور ذہنی اطمینان کے لیے کافی تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے صحافی سینٹیاگو آئے ہوئے تھے اور گدھوں کی طرح لڑکوں کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ابھی تک انہیں کوئی کام کی خبر نہیں ملی تھی۔ لڑکوں اور ان کے عزیزوں نے بھی اس واقعے کا سنسنی خیز پہلو ابھی تک صرف اس لیے چھپائے رکھا تھا کہ وہ مونٹی ویڈو پہنچ جائیں، لیکن خبر چھپ نہ سکی اور ارجنٹائن، چلی اور برازیل کے اخبارات نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ صحافیوں نے ایک دفعہ پھر ان لڑکوں پر یلغار کر دی۔ وہ پریشان تھے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ انہوں نے ان خبروں کی تردید کی تو 26 دسمبر کو سینٹیاگو کے ایک اخبار نے پہلے صفحے پر ایک انسانی ٹانگ کی تصویر شائع کر دی جو آدھی کھائی ہوئی تھی اور برف میں فیئر چائلڈ کے قریب پڑی تھی۔ لڑکوں نے باہم مشوروں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایک اخبار کی تردید کے بجائے مونٹی ویڈو واپس پہنچ کر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ یہ بات بھی طے پا گئی کہ پریس کانفرنس ان کے پرانے اسکول اسٹیلا میریز کالج میں ہوگی۔
ان کی کوشش ایک زبردست سیلاب کے سامنے تنکوں کا بند باندھنے کے مترادف تھی۔ امدادی کلب کے ارکان نے جو کچھ اخبارات کو مہیا کیا تھا اس نے چاروں طرف ایک آگ سی لگا دی تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات نے آسمان سر پر اٹھا لیا، صحافیوں نے تابڑ توڑ سوالات کیے اور رائے کے پہاڑ بنائے۔ ایک صحافی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایویلانچ محض ایک ڈھونگ ہے جو اس حقیقت کو چھپانے کے لیے رچایا گیا ہے کہ حادثے میں بچنے والوں میں جو طاقتور تھے انہوں نے جان بوجھ کر کمزور لوگوں کو ہلاک کر دیا تاکہ ان کے لیے خوراک مہیا ہو سکے۔ ایک اور میگزین نے جو برہنہ تصاویر شائع کرنے میں شہرت رکھتا تھا 2 صفحات پر فیئر چائلڈ کے ارد گرد بکھری ہڈیوں اور انسانی اعضاء کی تصویریں شائع کیں۔ ایک اور اخبار نے شہ سرخیوں کے ساتھ ان کی خبر شائع کی اور عنوان جمایا، خدا انہیں معاف کرے۔ کچھ والدین یہ خبریں پڑھ کر رونے لگے۔ شیریٹن ہوٹل میں ماحول یکسر بدل گیا۔ خوشی اور اطمینان کی جگہ کشیدگی پھیل گئی تھی۔ لڑکے سراسیمہ تھے۔ اس سب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوری طور پر مونٹی ویڈو واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر اگرچہ ان کے ارادے یہی تھے کہ وہ بسوں یا ٹرینوں کے ذریعے سے واپس جائیں گے، لیکن اس صورتحال سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ دلوں میں خوف کے باوجود انہوں نے جہازوں میں سفر کو ترجیح دی۔ یوراگوئے کے ناظم الامور شیرلن نے 28 دسمبر کو بوئنگ 727 طیارے کا بندوبست کیا۔ الگوٹا اور پیریڈو نے بھی شیریٹن ہوٹل تو چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنے دوستوں کی دعوتوں کو مسترد نہ کر سکے۔ تاہم قیام کے لیے انہوں نے سینٹیاگو کے مضافات میں رہنا پسند کیا، جہاں وہ رپورٹروں کے سوالات اور فوٹوگرافروں کے کیمروں سے بچ سکتے تھے۔ پیریڈو کے لیے ویسے بھی ان تقریبات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اگرچہ خود بچ گیا تھا، لیکن 2 خواتین جنہیں وہ دنیا جہان سے زیادہ پیار کرتا تھا وہیں اینڈیز کے پہاڑوں پر برف میں منجمد ہو کر رہ گئی تھیں۔ یوراگوئے کے ان افراد کا اینڈیز کے پہاڑوں میں 10 ہفتے گزارنا اور زندہ بچ نکلنا بجائے خود اتنی بڑی خبر تھی کہ دنیا بھر کے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اسے نمایاں جگہ دی تھی۔ لیکن جب یہ انکشاف ہوا کہ یہ افراد لاشوں کا گوشت کھا کھا کر زندہ رہے ہیں تو ذرائع ابلاغ میں ایک نیا بھونچال آ گیا۔ یوراگوئے کو چھوڑ کر ارد گرد کے ممالک میں ان خبروں کو خوب ہوا دی گئی۔ یوراگوئے کے اخبارات نے اپنے ہم وطنوں کے بچنے اور امدادی مہم کی سرگرمیوں کی خبریں نمایاں طور پر شائع کی تھیں، لیکن جب لاشوں کا گوشت کھائے جانے کے بارے میں نت نئی افواہیں اڑیں تو مونٹی ویڈو کے اخبارات کے ادارتی شعبوں نے ان پر شک و شبے کا اظہار کیا۔ اس وقت اگرچہ سینسرشپ اٹھ چکا تھا اور اخبارات پر کوئی خاص پابندی نہ تھی، لیکن پھر بھی صحافیوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ جب تک ان کے ہم وطن واپس پہنچ کر خود کوئی وضاحت نہ کریں وہ ان خبروں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ فیصلہ ان کی حب الوطنی کا برملا اظہار تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں ایسے صحافی نہیں تھے جو ان افواہوں کی تصدیق یا تردید کے لیے بیتاب نہیں تھے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ ان خبروں سے متعلق افراد سینٹیاگو میں تھے اور صحافتی اصولوں کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ ڈینیل فرنینڈز مونٹی ویڈو پہنچنے والا پہلا شخص تھا۔ اس کے والدین اسے ایئرپورٹ پر ملے اور کار میں بٹھا کر سیدھے گھر لے گئے۔ کسی اور شخص کو اندر نہ آنے دیا گیا، لیکن دوسرے دن کرسمس تھی۔ ان کے گھر کو دوستوں، رشتہ داروں اور صحافیوں نے گھیر رکھا تھا۔ فرنینڈز نے محسوس کیا کہ گھر کے دروازے زیادہ دیر تک بند نہیں رکھے جا سکتے۔ اس نے ایک دوست کو اندر لانے کے لیے دروازہ کھولا، لیکن پھر اسے بند نہ کر سکا کیونکہ صحافیوں اور دوستوں کا ایک پورا گروہ اندر گھس آیا تھا۔ پھر بڑے اصرار کے بعد فرنینڈز انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک صحافی نے کاغذ کا ایک پرزہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے پڑھنے کو کہا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اور اس کے باقی ساتھی انسانی گوشت کھاتے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، فرنینڈز نے کہا۔ تم اس کی تصدیق کرتے ہو یا تردید؟ صحافی نے پوچھا۔ اپنے ساتھیوں کی وطن واپسی تک مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ جب یہ گفتگو جاری تھی تو فرنینڈز کے باپ نے پیپر اٹھایا اور خبر پڑھنے لگا۔ خبر پڑھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بآواز بلند بولا، جس نے یہ خبر لکھی ہے وہ ذلیل ہے، اور جو یہ خبر یہاں لایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ کہتے ہوئے مینویل فرنینڈز اس صحافی کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگا کہ ایک واقف کار نے بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ پھر صحافی خود ہی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صحافی کے جانے کے بعد فرنینڈز اپنے بیٹے کو ایک طرف لے گیا اور اسے کہا کہ وہ ایسی خبروں کی سختی سے تردید کرے۔ لیکن یہ درست ہیں، بیٹے نے کہا۔ یہ سن کر تو باپ بھی ہکا بکا رہ گیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آیا
کہ یہ قدم انہوں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اٹھایا تھا۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا کہ یہ بات پہلے سے اس کے دماغ میں کیوں نہ آئی کہ آخر زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بوئنگ 727 جسے شیرلن نے زندہ بچنے والوں اور ان کے خاندانوں کے لیے چارٹر کیا تھا کو خاص عملہ فراہم کیا گیا تھا۔ یہ وہی عملہ تھا جو صدر ایلنڈے کے ہمراہ رہتا تھا۔ طیارہ 28 دسمبر کو ایئرپورٹ پر تیار کھڑا تھا اور چلی کے شہریوں کا ایک عظیم اجتماع ایئرپورٹ کی عمارت میں جمع تھا۔ وہ یوراگوئے کے باشندوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ وہ 4 بجے جہاز میں سوار ہوئے، لیکن ٹیک آف سے پہلے انہیں تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ ایک وجہ تو ویزنٹین تھا جو شہر میں صحافیوں میں گھرا ہوا تھا۔ دوسری وجہ موسم کی اطلاعات تھیں، جن کے مطابق اینڈیز کے پہاڑوں پر موسم ٹھیک نہیں تھا۔ البتہ عملے نے مسافروں کو یہ بات نہیں بتائی۔ انہیں یہ کہا گیا کہ جہاز میں پھلوں کا جوس ختم ہو گیا ہے اور اسی کا انتظار ہے۔ ویزنٹین کے پہنچنے کے بعد بھی جہاز کافی دیر کھڑا رہا۔ لڑکے پٹیاں باندھے کسمسا رہے تھے۔ ان میں سے اکثریت اس وقت بھی جہاز چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے صرف اس لیے بذریعہ جہاز جانے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ بذریعہ ریل ان کا سفر طویل تھا، جو ان کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا تھا۔ بالآخر موسم صاف ہونے کی اطلاعات ملی اور جہاز ٹیک آف کر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی پائلٹ نے اعلان کیا کہ وہ کیوریکو پر پرواز کر رہے ہیں۔ اس نے دعوت دی کہ لڑکوں میں سے کوئی اس قصبے کو دیکھنا چاہے جو ان کے لیے انتہائی زبردست اہمیت کا حامل رہا تھا تو کاکپٹ میں آ کر نیچے جھانک سکتا ہے، لیکن کسی نے اس اعلان کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ سب نہ صرف اس بات پر بدحواس تھے کہ ایک بار پھر جہاز میں سفر کر رہے تھے، بلکہ یوراگوئے میں انہیں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بارے میں بھی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہے تھے۔ توجہ ہٹانے کے لیے وہ آپس میں اور اپنے ساتھ سفر کرنے والے چلی کے 2 صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک پیبلو تھا جو پونچو ڈیلگاڈو کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب جہاز کیراسکو ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے نیچے جھکا تو ڈیلگاڈو کے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے پیبلو کا ہاتھ تھام لیا۔ باقی لوگوں نے لڑکوں کا دھیان بٹانے کے لیے یوراگوئے زندہ باد اور چلی زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جہاز نے مونٹی ویڈو کے اوپر چکر لگایا تو دریائے پلیٹ کا گدلا پانی، گھروں کی چھتیں، گلیاں اور بازار نظر آنے لگے۔ لڑکوں نے ایک بار پھر وطن کے بام و در دیکھے تو جھوم اٹھے اور مل کر اپنا قومی ترانہ گانا شروع کر دیا۔ ترانہ ختم ہوتے ہی جہاز نے یوراگوئے کی سرزمین کو چھوا، پھر ٹیکسی کرتا ہوا اڈے کی اسی عمارت کے سامنے آ کھڑا ہوا جہاں سے 11 ہفتے پہلے وہ خوش خوش روانہ ہوئے تھے۔ اس جانے اور اس آنے میں بڑا فرق تھا۔ اس وقت ان کے خاندانوں کے اکا دکا فرد انہیں الوداع کہنے آئے تھے، اور اب مونٹی ویڈو کا پورا شہر انہیں خوش آمدید کہنے امڈ آیا تھا، جس میں یوراگوئے کے صدر کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ ایئرپورٹ کی عمارت کی چھت پر شہریوں کا ایک ہجوم تھا۔ نیچے پولیس کے دستے تھے جو شہریوں کو رن وے پر آنے سے روکے ہوئے تھے۔ لڑکوں اور ان کے خاندان کے افراد کو جہاز سے بسوں میں سوار کرایا گیا، اور ان کی اس خواہش کے باوجود کہ انہیں عمارت کی بیلکنی کے سامنے سے گزارا جائے تاکہ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا سکیں، انہیں سیدھا ایئرپورٹ سے باہر لے جایا گیا اور اسٹیلا میریز کالج پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان کے استقبال کا شاندار انتظام تھا۔ ایک رنگا رنگ شامیانے کے نیچے اسٹیج لگائی گئی تھی، لاؤڈ اسپیکر نصب کیے گئے تھے اور صحافیوں کے بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ غرض یوں لگتا تھا جیسے کوئی سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہو۔ یہ ایک عجیب ملن تقریب تھی۔ ہر طرف کیمرے کھٹک رہے تھے، روشنیوں کے چھپاکے ہو رہے تھے۔ آنے والوں کی خوشی تھی تو بچھڑنے والوں کا غم بھی تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لڑکوں میں کالج ٹیم کے صرف 3 کھلاڑی نظر آ رہے تھے، کینیسا، زربینو اور ویزنٹین۔ پیریڈو اور ہارلے ابھی تک چلی ہی میں تھے۔ کالج کے لڑکوں کی نگاہیں اپنے دوسرے چیمپئن کھلاڑیوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن مارسیلو پیریز، پلیٹرو نکولک، ڈینیل میفسون، پنچایتو ایبل، ان میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ لڑکوں نے پریس کانفرنس کا پورا انتظام کالج کی انتظامیہ اولڈ کرسچن پر چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے اس کا انتظام بڑی خوبی سے کیا تھا۔ پریس کانفرنس کا کمرہ صحافیوں اور فوٹوگرافر سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ زندہ بچنے والوں اور حادثے میں ہلاک ہو جانے والوں کے والدین اور قریبی عزیز بھی کمرے میں موجود تھے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ حادثے میں بچنے والے افراد باری باری بولیں گے اور ہر شخص تجربات کا کوئی ایک پہلو بیان کرے گا۔
آخر میں پریس کو سوال پوچھنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن انسانی گوشت کھانے کے بارے میں کوئی اتفاق نہ ہو سکا تھا۔ کچھ لڑکوں کا خیال تھا کہ انہیں صاف صاف اصل صورتحال بتا دینی چاہیے، کچھ اور کی رائے تھی کہ اس بارے میں گول مول جواب دیے جائیں، جبکہ کینیسا اور اس کے والد کی رائے تھی کہ اس بات کی سختی سے تردید کر دی جائے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس معاملے کو انسیارٹی پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ ان سب میں حاضر دماغ تھا اور خیال تھا کہ اس معاملے کو خوبصورتی سے نپٹا لے گا، لیکن پریس کانفرنس سے پہلے صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا ہجوم دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ پونچو ڈیلگاڈو نے پیشکش کی کہ معاملہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر کانفرنس شروع ہوئی۔ تمام کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ جہازوں کے مسافروں نے ایک ایک کر کے وہ داستان سنانی شروع کی جس میں دلیری کی جھلکیاں بھی تھیں اور سوگوار لمحوں کا عکس بھی۔ آخر میں پونچو ڈیلگاڈو کی باری آئی اور اس کی وہ تمام فصاحتیں اور بلاغتیں لوٹ آئیں۔ اس نے نہایت مؤثر انداز میں خطاب شروع کیا۔ جب ایک شخص صبح سویرے اس حالت میں بیدار ہو کہ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کا سکوت ہو، برف سے ڈھکی ہوئی بلند چوٹیاں ہوں، تو منظر بہت ہی پروقار اور سنسنی خیز لگتا ہے، لیکن اس منظر میں خوف بھی پنہاں ہوتا ہے۔ انسان خود کو تنہا، اکیلا، بلکہ بہت ہی اکیلا محسوس کرتا ہے۔ خدا کے سوا کسی اور ہستی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا وہاں موجود تھا۔ ہم سب نے اسے محسوس کیا اپنے دلوں کے اندر، اس لیے نہیں کہ ہم سب بہت نیک تھے اور سارا دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا کا وجود وہاں ویسے ہی واضح طور پر محسوس ہوتا تھا۔ ہم جسے خدا کا ہاتھ کہتے ہیں وہاں دل کی آنکھ سے صاف دکھائی دیتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کی رہنمائی میں چلے۔ اور جب وہ لمحہ آیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، تو ہمیں خیال آیا کہ اگر یسوع مسیح اپنے حواریوں کی خاطر اپنے جسم کی قربانی دے سکتے تھے تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اپنے خون اور گوشت کی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی جذبے نے ہمیں زندہ رہنے میں مدد دی۔ لیکن وقت گزر گیا ہے، ہم انسانی گوشت کے رسیا نہیں ہوئے۔ یہ زندگی بچانے کی ایک جدوجہد تھی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ دیار غیر میں ہم نے اس موضوع کو نہایت احتیاط سے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے ہم وطنوں کے درمیان ہم لگی لپٹی رکھے بغیر پوری بات بیان کر رہے ہیں۔ ڈیلگاڈو نے بات ختم کی تو پورے کمرے پر خاموشی طاری تھی۔ ہر آدمی متاثر دکھائی دیتا تھا، اور جب اولڈ کرسچن کے صدر جان ڈینیل نے صحافیوں کو دعوت دی کہ وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، تو کہا گیا کہ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اس پر بین الاقوامی پریس اور یوروگوئے کے صحافیوں کا شکریہ ادا کیا گیا، اور مرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس ختم کر دی گئی۔ اس پریس کانفرنس کی اشاعت سے اخبارات میں اٹھنے والا طوفان تھم گیا، اور لڑکے اس قابل ہوئے کہ سکون سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر ان خوابوں کی تعبیر دیکھ سکیں جس کے تانے بانے وہ برف کی قید کے دوران میں بنتے رہے تھے۔ پہاڑوں میں انہیں جس بے کسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے اثرات ان کے دل و دماغ پر اتنے گہرے مرتب ہوئے تھے کہ ان کے عام رویے میں اس کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کئی لڑکے حساس اور چڑچڑے ہو گئے تھے، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں سے بات بات پر الجھ جاتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر طوفان کھڑا کر دیتے، کبھی ان پر خاموشی کے لمبے لمبے دورے پڑتے، کبھی بولنے پر آتے تو مسلسل بولتے چلے جاتے۔ کھانے کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا، جو ہی کھانا لگتا تمام آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس پر ٹوٹ پڑتے۔ لڑکوں کے والدین خاموشی سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ماہر نفسیات نے انہیں بتا دیا تھا کہ اتنے دنوں انسانی تمدن سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے رویوں میں تبدیلیاں محسوس ہوں گی، لیکن وہ صبر سے انہیں برداشت کریں، کیونکہ امکان یہی تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ والدین پر بھی اس حادثے کے عجیب اثرات رونما ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں پر صبر کر بیٹھے تھے، لیکن دوبارہ ملاقات کی اچانک خوشیوں نے انہیں عجیب احساسات سے نوازا تھا۔ مثلاً کچھ انسیارٹی کی والدہ کو یہ خوف لاحق تھا کہ اس کا بیٹا کہیں دوبارہ نہ بچھڑ جائے۔ وہ ہر وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، کھانا کھاتے ہوئے بھی اسے اپنے سامنے بٹھاتی، یہاں تک کہ اسے سلاتی بھی اپنے کمرے میں۔ جب وہ آنکھیں مون لیتا تو وہ بیٹھی بس اسے تکتی رہتی۔ کچھ والدین کو بیٹوں کی واپسی کی خوشی تو تھی، لیکن یہ خیال ہوا بند کا خیالات پر چھا گیا تھا کہ ان کے بیٹے آدم خوری کرتے رہے ہیں۔ پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کے بیانات نے اگرچہ انہیں کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ مختلف پادریوں کے پاس گئے۔
مونٹی ویڈو کے بشپ نے زیادہ وزنی دلائل کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، جان بچانے کے لیے کسی مردہ انسان کا گوشت کھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ناگزیر حالات میں ایک انسان اپنا کوئی عضو کسی دوسرے کو عطیہ کر دیتا ہے، جیسے آنکھ، گردے یا کھال کا عطیہ۔ جب کسی زندہ انسان کے زخم پر کسی اور کی کھال یا گوشت لگایا جاتا ہے تو وہ دوسرے کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ کوئی اسے ملامت نہیں کرتا کہ اس نے کسی اور کی آنکھ، گردہ یا کوئی اور حصہ کیوں استعمال کیا۔ مونٹی ویڈو کے آرچ بشپ نے اس رائے کی تصدیق کی اور کہا، اخلاقی طور پر اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ جب معاملہ زندگی اور موت کا ہو تو جو کچھ بھی میسر آئے اسے کھا کر زندگی کی حفاظت کرنی ضروری ہے، چاہے اس کے کھانے سے کتنی ہی کراہیت محسوس کیوں نہ ہوتی ہو۔ خدائی تعلیمات کے ماہر کسی فادر نے لکھا، فرد معاشرے میں جیتا ہے اور معاشرے کے مجموعی ماحول سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب زندگی اور موت کا سوال آن پڑے تو فرد کا فرض بنتا ہے کہ جو مدد بھی وہ کسی کی جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے ضرور مہیا کرے، اور اگر بات اس مردہ جسم کی ہے جسے ویسے بھی گل سڑ کر ختم ہو جانا ہے تو اس کا استعمال کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہم اخلاقی طور پر یوراگوئے کے جہاز کے حادثے میں زندہ بچنے والوں کے عمل کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو یقینی موت سے بچانے کے لیے وہ خوراک استعمال کی جو میسر تھی۔ زندگی بچانے کے لیے بے جان انسانی جسم کا استعمال سراسر جائز اور مناسب ہے۔ ان آراء کی روشنی میں ان افراد کے بارے میں تنقید بالکل ہی ختم ہو گئی اور پریس میں انہیں قومی ہیرو بنا کر پیش کیا جانے لگا، اگرچہ ہر انٹرویو اور مضمون میں یہ بات دہرائی جاتی تھی کہ ان کا زندہ بچ نکلنا یوراگوئے کے تمام افراد کی کارکردگی کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ ان میں سے چند زیادہ نمایاں ہو گئے، کچھ تو ویسے ہی پس منظر میں چلے گئے تھے۔ پیڈرو ایل گوٹا اپنے والدین کے پاس ارجنٹائن چلا گیا۔ ڈینیل فرنینڈز بھی اپنے والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ اس کے دو کزن فیٹو اسٹریچ اور ایڈورڈ اسٹریچ اتنے کم گو تھے کہ پہاڑوں میں انتظام و اسرام میں انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس کی پبلسٹی کا انہیں خیال ہی نہ آیا۔ البتہ پونچو ڈیلگاڈو نے خوب شہرت حاصل کی۔ وہ بولنے میں ماہر تھا اور پہلی کانفرنس میں آدم خوری کے موضوع پر بھی اس نے بڑے مؤثر انداز میں گفتگو کی تھی۔ اس نے بعد میں بھی کئی اخبارات اور ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیے اور خوب مشہور ہوا، تاہم اس کے ساتھیوں نے اس شہرت پر کسی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح پیریڈو کے کردار کو بھی اس کے ساتھیوں نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ گیا تھا، بلکہ اب پہلے سے زیادہ دلیر ہو گیا تھا۔ پہلے وہ شرمیلا اور کم گو تھا، اب ہر ہوٹل، سوئمنگ پول اور نائٹ کلب میں نظر آتا تھا۔ اس کے ارد گرد خوبصورت لڑکیوں کے جھرمٹ ہوتے، بلکہ ایک مقابلہ حسن میں تو اس نے جج کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ دوسرے افراد جن میں انسیارٹی، میتھول اور مینجینو شامل تھے اس خیال کے حامل تھے کہ ان کی زندگی تحفہ خداوندی ہے جسے یوں عیاشیوں میں برباد نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ پیریڈو ذاتی طور پر اس بات پر شک و شبے کا اظہار کرتا تھا، لیکن دکھوں میں ایک ساتھ رہنے والے افراد سے جو رشتہ استوار ہو چکا تھا اس کے احترام میں اس نے اپنی سرگرمیاں چھوڑ دیں۔ لیکن خدا کے موضوع پر بات ہوتی تو وہ اپنی الجھنوں کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکتا۔ اگر خدا رحم دل ہے تو اس نے اس کی ماں کو کیوں نہ بچایا؟ پنچایت و ایبل اور سوزینہ مرنے سے پہلے اتنی اذیت میں مبتلا کیوں رہے؟ جواب ملتا، شاید خداوند انہیں جنت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں اور بہن جنت میں کیوں کر خوش رہ سکتے ہیں جبکہ میں اور میرا باپ زمین پر ان کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ وہ کہتا۔ ایل گوٹا کے خیالات پیریڈو سے ملتے جلتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اگر محض خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے تو کبھی کے مر کھپ گئے ہوتے۔ اس کا انسان پر ایمان بڑھ گیا تھا۔ البتہ کچھ احساسات ان سب میں مشترک تھے۔ زندگی کے بارے میں ان تمام کا رویہ بدل گیا تھا۔ ان سب کو احساس ہو گیا تھا کہ زندگی نہایت عارضی شے ہے۔ مال و دولت سب کی نظروں میں بے معنی ہو گئی تھی۔ اکثر لڑکوں نے خدا کی عظمت و ہیبت کو محسوس کیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ انہیں خدا کی محبت نے بچایا ہے، چنانچہ وہ خدائی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے۔ فیئر چائلڈ کے مسافروں میں سے 29 افراد واپس نہیں آئے تھے۔ 16 افراد 29 افراد کی خبر لائے تھے۔ ان کے عزیزوں کے لیے یہ خبر محض موت کی تصدیق ہی نہیں بلکہ اس خدشے کا اظہار بھی تھا کہ ان کی لاشوں کو کھا لیا گیا ہے۔ وسعت قلبی کے باوجود
اس خیال سے ان کے دل پارا پارا ہوئے جاتے تھے، لیکن اکثریت نے ان خبروں پر زبردست صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کارلوس کا والد اپنی بیوی سمیت پریس کانفرنس میں آیا تھا۔ بعد میں اس نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہم خوش ہیں کہ جہاز میں 45 افراد سوار تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، تبھی تو یہ ممکن ہوا کہ کم از کم یہ 16 افراد واپس آ سکیں۔ میں پہلے سے یہ بات جانتا تھا، اور ان 16 افراد کی واپسی سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے احساس تھا کہ ان حالات میں زندہ رہنے کے لیے ان افراد کو انتہائی جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اب جب کہ میرے اس احساس کی تصدیق ہو گئی ہے، میں دہراتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ تعداد میں 45 تھے، جس کی وجہ سے کم از کم 16 گھرانوں کو ان کے بچے واپس مل گئے۔ آرتورونو گویرا کے والد نے مختلف اخبارات کو ایک خط لکھا، ڈیئر سر، اپنے دلوں میں ابھرتی خواہشات کے احترام میں یہ چند لفظ لکھ رہا ہوں۔ اینڈیز کے حادثے میں بچنے والے 16 افراد کی عصمت کو سلام کرنا اور خراج تحسین پیش کرنا مقصود ہے۔ خراج تحسین اس لیے کہ اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ انہوں نے انتہائی دلیری، عزم و ہمت اور ایمان و یقین کا مظاہرہ کیا۔ دل کی انتہائی گہرائیوں سے سلام، اس لیے کہ انہوں نے حادثے کے بعد سے اس کی موت تک ہمارے پیارے بیٹے اور اپنے بھائی آرتورونو گویرا کی دلجوئی اور علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ میں وطن کے ہر شہری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند لمحوں کے لیے نظم و ضبط، دلیری اور ایک دوسرے کے کام آنے کے ان اسباق پر غور کر لیں جو یہ نوجوان افراد ہمیں سکھا گئے ہیں۔ شاید اس سے ہمیں اپنی خود پسندی اور جھوٹی خواہشات پر غالب آنے کا موقع مل سکے، اور ہم سب میں اپنے دوسرے بھائیوں میں دلچسپی لینے کے احساسات پیدا ہو سکیں۔ ماؤں نے بھی اسی حوصلے کا اظہار کیا۔ کچھ کے نزدیک ان کے بیٹے زندہ بچ رہنے والوں کی شکل میں زندہ تھے۔ یہ بات سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ اگر ان کے بیٹے زندہ رہتے اور دوسرے مر جاتے تو وہ بھی وہی کچھ کرتے جو زندہ رہنے والوں نے کیا، اور اگر تمام کے تمام 45 افراد بچ جاتے تو وہ تمام بھوک کے ہاتھوں ختم ہو جاتے۔ ان سب کو یہ احساس تھا کہ ان سے بچھڑنے والے یقیناً جنت میں ہوں گے، کیونکہ ان کے مردہ جسم بھی انسانوں کے ہی کام آئے تھے۔ اس لیے اب وہ ان تمام یادوں کو بھلانا چاہتی تھیں۔ گسٹاف نکولک کے والدین کو یہ جان کر انتہائی صدمہ ہوا تھا کہ ان کا بیٹا حادثے کے 2 ہفتے بعد تک زندہ رہا تھا۔ انہیں جیروارڈ کروسے جونیئر پر غصہ آتا تھا، جس نے انہیں غلط سمت میں بھیج دیا تھا۔ وہ اگر ٹینگوی ریڈی کا پہاڑ کی جانب تلاش جاری رکھتے تو امکان تھا کہ اپنے زخمی بیٹے تک پہنچ جاتے اور بروقت طبی امداد سے اس کی جان بچ جاتی۔ یہ سچ ہے کہ کروسے کی غیبدانی نے تلاش کو غلط رخ پر ڈال دیا تھا، لیکن اس نے کئی باتیں ایسی بھی بتائی تھیں جو بعد میں 100% درست ثابت ہوئیں۔ اس نے کہا تھا کہ کیراسکو ایئرپورٹ پر ایک لڑکے کے کاغذات کی جانچ پڑتال میں افسروں کو کسی الجھن کا سامنا ہے، اور یہ بات صحیح تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پائلٹ جہاز نہیں اڑا رہا۔ یہ بات بھی درست تھی کہ حادثے کے وقت جہاز کا کنٹرول معاون پائلٹ لیگوریرا کے پاس تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ جہاز کے بازو نہیں ہیں اور اس کا اگلا حصہ پچک گیا ہے اور اگلے حصے کا دروازہ ات کھلا ہے۔ یہ تمام باتیں ٹھیک تھیں۔ کروسے نے وہ زاویے اور رخ بھی ٹھیک ٹھیک بیان کیے تھے جن پر پرواز کر کے کوئی پائلٹ فیئر چائلڈ کے ڈھانچے کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے خطرے کا نشان نظر آ رہا ہے اور قریب ہی ایک گاؤں ہے جس میں میکسیکو اسٹائل کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ پیریڈو اور کینیسا کو چلی کی طرف جاتے ہوئے یہ نشان نظر نہیں آئے، لیکن بعد میں ارجنٹائن کی طرف سے آنے والی ایک مہم کے افراد نے خطرے کا یہ نشان پایا جو حادثے والی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں بھی تھا۔ کروسے نے فیئر چائلڈ کے ارد گرد کا علاقہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں 3 پہاڑ ہیں جن میں ایک بغیر چوٹی کے ہے، قریب ہی ایک جھیل بھی ہے، اور یہ پلنچون درے سے 41 میل جنوب میں ہے۔ لڑکوں کے والدین اس جگہ پر پہنچ بھی گئے تھے، لیکن فیئر چائلڈ درہ پلنچون سے ٹھیک 41 میل شمال میں گرا تھا، جنوب میں نہیں۔ یوراگوئے اور چلی کی فضائیہ کی طرف سے حادثے کے اسباب کا پتہ چلانے کے لیے تحقیقات کا اہتمام کیا گیا۔ دونوں طرف سے حادثے کا سبب پائلٹ کی غلطی بتائی گئی، جس نے اپنی دانش میں کیوریکو پہنچ کر جہاز کی بلندی کم کرنی شروع کر دی تھی تاکہ سینٹیاگو پر اتر سکے۔ در حقیقت وہ بھی اینڈیز پہاڑوں کے درمیان میں ہی تھا اور کیوریکو سے بہت دور۔ وہ پہاڑ جس پر جہاز گرا تھا ارجنٹائن کی سرحد پر تھا۔ جہاز کا ڈھانچہ 11,500 فٹ کی بلندی پر پڑا تھا۔ اب وہ پہاڑ جسے عبور کر کے پیریڈو اور کینیسا لاس میٹرنیس پہنچے تھے 13,500 فٹ اونچا تھا۔
اندازہ لگایا گیا کہ یہ افراد اس پہاڑ پر چڑھنے کے بجائے اگر جہاز کی ٹیل کی سمت میں بڑھتے رہتے تو 3 دن کے بعد وہ ایک سڑک پر آ نکلتے۔ کینیسا نے جو سڑک دیکھی تھی وہ محض نظر کا دھوکہ تھا۔ فیئر چائلڈ کے ڈھانچے سے صرف 5 میل مشرق کی طرف ایک ہوٹل تھا جو اگرچہ صرف گرمیوں میں کھلتا تھا، لیکن اس وقت بھی وہاں بند ڈبوں میں خوراک وافر مقدار میں موجود تھی۔ جہاز کے ریڈیو کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں انہوں نے 2 ہفتوں سے زائد وقت صرف کیا۔ ان کی یہ کوشش کبھی کامیاب ہی نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ پیغام بھیجنے کے لیے ٹرانسمیٹر کو 115 وولٹ اے سی کرنٹ کی ضرورت تھی، جبکہ وہ جس بیٹری کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے صرف 24 وولٹ ڈی سی کرنٹ مہیا کر سکتی تھی۔ حالات کے تجزیے سے کیا ہاتھ آنا تھا؟ اگرچہ کچھ والدین یوراگوئے ایئر فورس سے ناراض تھے، ان کے پائلٹوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا، لیکن یہ ملک کی سیاسی تاریخ کا ایک نازک موڑ تھا۔ وہ مسلح افواج کے اس اہم شعبے کے خلاف غم و غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ مجموعی طور پر انہوں نے اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان کی واپسی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ 18 جنوری 1973 کو ایک ٹیم ہیلی کاپٹروں میں اس جگہ پہنچی جہاں فیئر چائلڈ کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ جائے حادثہ پر پہنچ کر انہوں نے خیمے نصب کیے اور بچی کچی لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ برف پگھل چکی تھی اور وہ لاشیں بھی نظر آنے لگی تھیں جو اب تک برف میں چھپی ہوئی تھیں۔ کچھ لاشیں پہاڑ کی چوٹی کے قریب پڑی تھیں، انہیں اٹھا کر نیچے لایا گیا۔ حادثے سے آدھ میل کے فاصلے پر ایک نسبتاً ہموار خطۂ زمین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ جگہ قبر بنانے کے لیے مناسب تھی اور امکانی حد تک ایویلانچوں کی زد سے باہر بھی تھی۔ قبر کھود کر صحیح سالم نعشیں، بکھرے ہوئے انسانی اعضاء اور ہڈیاں دفن کر دی گئیں۔ قبر کے سرہانے ایک کتبہ لگایا گیا جس پر 3 فٹ اونچا لوہے کا بنا ہوا صلیب کا ایک نشان نصب کیا گیا۔ اس نشان پر نارنجی رنگ کر دیا گیا اور اس کے ایک طرف کالے حروف میں لکھا گیا، دنیا کی طرف سے یوراگوئے کے بھائیوں کو سلام۔ دوسری طرف یہ حروف لکھے گئے، اے خدا تو قریب تر ہے، یہ سب تیرے حوالے۔ پھر وہ ارکان طیارے کے ڈھانچے کی طرف آئے، اس پر پٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ہوا تیز تھی، آگ جلد ہی بھڑکتے شعلوں میں بدل گئی۔ پہاڑوں کا سکوت پہلے ہی ایویلانچ کی غراہٹوں سے کئی بار مضطرب ہو چکا تھا۔ چلی کے ان مٹھی پر باشندوں نے مناسب جانا کہ مزید تاخیر کیے بغیر واپس اپنے وطن لوٹ آئیں۔